ان حرفوں کے ادائیگی کے وقت ان کو پڑھتے وقت عموماً ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ یا تو ان حرفوں کو باریک پڑھ دیتے ہیں، پتلی آواز میں پڑھ دیتے ہیں، وہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ اگر آپ قرآن پاک کو بالکل شروع سے تجوید اور صحیح مخارج کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ اپنے بچوں کو گھر بیٹھے آسانی سے سکھانا چاہتے ہیں، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ یاد رکھیں، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ آج سے ہم نورانی قاعدے کی ایک آسان سیریز کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج ہمارا پہلا سبق ہے حروف تہجی۔ ان حروف کو صحیح ادا کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ایک حرف کی غلطی سے قرآن کریم کے معنی بدل سکتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش رہے گی، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور میرے ساتھ ساتھ بآواز بلند پریکٹس کیجیے گا۔ تو چلیے اس بابرکت سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ میرے ساتھ ساتھ پریکٹس کیجیے گا بآواز بلند۔ الف الف، با با، تا تا، ثا ثا، جیم۔ جیم کو جب ادا کریں گے تو آواز ایک ہی جگہ سے نکلنی چاہیے، آواز پھیلنی نہیں چاہیے۔ مثلا ہم جیم پڑھے، یہ غلط ہے۔ جیم، ہا ہا، خو خو، دال دال۔ فی الحال آپ پریکٹس کیجیے گا، آخر تک ہم سب کو لے جائیں گے۔ اس کے بعد میں آپ کو حروف کے متعلق کچھ ضروری باتیں بتا دیتا ہوں۔ ذال ذال، رو رو، زا زا، سین سین، شین شین، صاد صاد، ضاد ضاد، طو
عين عين غين غين فاء فاء قاف قاف كاف كاف لام لام ميم ميم نون نون واو واو هاء هاء همزة همزة ياء 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 یہ رہا آج کا ہمارا سبق۔ حروف تہجی کے اندر کل 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ ہی پر پڑھے جاتے ہیں، جن کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ اور پر پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے موٹی آواز میں پڑھنا۔ عموماً جو ہے ہم ان حروف مستعلیہ کو ادا کرنے میں بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں، یا تو بالکل ہم باریک پڑھ دیتے ہیں، یا موٹی آواز میں پڑھنے کی کوشش میں ہم ایسی حرکت کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا تلفظ خراب ہو جاتا ہے، ان کے تلفظ میں غلطی ہو جاتی ہے۔ وہ کون سے 7 حرف ہیں؟ وہ یہ ہے: خو، صاد، ضاد، طو، ظو، غین، قاف۔ یہ 7 حروف ہیں۔ اب ان حرفوں کے ادائیگی کے وقت، ان کو پڑھتے وقت عموماً ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ یا تو ان حرفوں کو باریک پڑھ دیتے ہیں، پتلی آواز میں پڑھ دیتے ہیں، وہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ یا ہم پر تو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن جیسے ان کو پڑھنا ہے ویسے نہیں پڑھ پاتے ہیں، ہم پر پڑھنے کی کوشش میں ہونٹوں کو گول کر دیتے ہیں، حالانکہ ان حروف کے تلفظ کا تعلق ہونٹوں کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے۔ یعنی جس وقت یہ حروف پڑھے جاتے ہیں ہونٹوں سے ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، لہٰذا ہونٹوں میں حرکت نہیں آنی چاہیے جب ان کو ہم ادا کریں گے، لہٰذا ان کو پر بھی کرنا ہے اور ہونٹ گول بھی نہیں ہونے چاہیے، لہٰذا اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ان کے علاوہ جو باقی حروف ہیں وہ ہمیشہ ہی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ ان میں صرف ایک حرف ہے را، اس کو کبھی پر پڑھا جاتا ہے، کبھی اسے موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے اور کبھی اسے باریک پڑھا جاتا ہے، اور اس کے پر اور باریک ہونے کے متعلق جو قواعد ہیں وہ آگے آ رہے ہیں، وہاں پر آپ اس کو سمجھ لیں گے۔ یہ رہا آج کا ہمارا سبق، لیکن جاتے جاتے ایک اہم بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ حروف تہجی کی پریکٹس، ان کو بار بار پڑھنا، ان کی مشق کرنا انتہائی ضروری اور اہم ہے، کیونکہ آگے پورا قاعدہ پھر قرآن کریم کو صحیح پڑھ پانا بنیادی طور پر انہی حروف تہجی پر منحصر ہے۔ یعنی آپ نے کتنی ان کی پریکٹس کی ہوگی، 1 مرتبہ پڑھنے سے یا 2 مرتبہ پڑھنے سے 3 مرتبہ پڑھنے سے حروف تہجی صحیح ہونے والے نہیں ہیں۔ ان کو آپ کو بار بار پڑھنا ہے، بار بار سننا ہے، بار بار دہرانا ہے۔ اس لیے میری گزارش رہے گی آپ سے کہ اس ویڈیو کو آپ بار بار دیکھیں، میرے ساتھ دہرائیں اور اپنی بنیاد مضبوط کریں۔ پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر
شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پھر لائک کریں، کمنٹس میں جو ہے اپنی رائے کا اظہار کریں۔